بھارتی جنرلز طاقت کے زوم میں کیا چاہتے تھے؟ میں ذرا آپ کو یاد کروا دوں کہ لاہور کے جم خانہ میں جو بھارتی جنرلز ہیں لاہور کے جم خانہ میں پارٹی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جسے پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر نیست و نابود کر دیا۔ ایک ملک ہے مسلمان دنیا میں جس کی ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، جرأت بھی ہے، قوت بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے۔ انڈیا کوئی جنگ ہم سے جیت نہیں سکتا۔ مشرقی پاکستان کی سچویشن بالکل الگ تھی۔ خواجہ سے بالکل غلط کہتے ہیں کہ ہم 48 کی جنگ آ رہے تھے، ہم نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ان سے جیتا تھا۔ تو پاکستان اب ایٹمی طاقت ہے، اب اس کو کرے گا تو ہم اس کو ٹھوک کے رکھ دیں گے، اس کے انڈیا کا دماغ دوست کر دیں گے۔ انڈین معیشت تو کھڑی ہی نہیں رہ سکتی اگر پاکستان فیصلہ کر لے۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں، میں ہوں سیلیس۔ دوستوں، پاکستان جب چاہے بھارت کی اکانومی برباد کر سکتا ہے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی بہت آگے ہے۔ وشواس نہیں ہے تو ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ساری فوجیں انہوں نے 14 ڈویژن فوجیں، 60 ڈویژن فوج لگا رکھی ہیں جی میں نے چین کی سرحد پر آلموسٹ 10 لاکھ فوجیں وہاں لگا رکھی ہیں۔ ان کے پاس کوئی 14 لاکھ تو فوجی جو ہیں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے پھر کچھ 2 سے 3 لاکھ جو فوجی جو ہیں وہ ان کی بارڈر فورسز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے انہوں نے ایک اگنی ویر کے نام سے ایک نئی فوج میں نے ترتیب دی ہے، وہ کوئی 2 سے 3 لاکھ ہے جو 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 بھرتی ابھی کیے جا رہے ہیں۔ وہ کر کے 20 لاکھ کی فوج میں 10 لاکھ فوج انہوں نے چین کی سرحد پہ لگا دی، 10 لاکھ پاکستان کی فوج پہ لگا دی۔ اب اندر سے انہوں نے اگر بغاوت ہوتی ہے جو کہ چھتیس گڑھ میں ہوئی ہے یا وہاں پہ یا منی پور میں ہو رہی ہے، یا پھر کبھی کسی وقت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آخری حصہ ہے ان کا مدراس اور دوسرے علاقہ جات ہیں جی آسام، اس میں بھی جنگ شروع ہو جائے گی۔ بوڈو قبائل ہیں وہاں پر، وہ جنگ پہ جائے آمادہ ہیں۔ اور یہ جو اروناچل پردیش ہے یہ تو چین نے اپنا حصہ بنا لیا ہے، وہ کہا ہے اس پر بھی جنگ ہوگی۔ تو اب بحث یہ ہے کہ یہ جب یہ جب بغاوتیں ہوں گی شروع، اور مسلمان جو ہے 25 کروڑ ہے وہ بھی بغاوت کریں گے جی، تو پھر ان کے لیے جو یہ فوجی تو ساری سرحدوں پہ موجود ہے، اندر کون سنبھالے گا؟ ان کی پولیس سنبھالے گی، یا پیراملٹری فورس بھی وہاں لگا رکھی ہے تو یہ پولیس نہیں سنبھال سکتی ہے۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ ان کو جو بزی کیا گیا اس کے بعد میں جو صورتحال ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اور وہ جو سنگینی کی حالت یہ ہے کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سنبھال سکیں گے پولیس کو جی۔ اتنا بڑا ملک ہے، ایک پوری بر صغیر ہے وہ جی، اس بر صغیر کے اندر اگر آپ میں بغاوت ہو گئی 10 جگہ پر تو کیسے سنبھالیں گے جی؟ اگر پاکستان اس طرح سے آزاد تو نہیں ہوا تھا، لوگ اتنا مذاق کرتے ہیں۔ تو پاکستان اب ایٹمی طاقت ہے، اب اس کو کرے گا تو ہم اس کو ٹھوک کے رکھ دیں گے، اس کے انڈیا کا دماغ دوست کر دیں گے۔ جب آپ خوف کا اظہار کرتے ہیں، جب آپ کو دھمکی دی جاتی ہے اور جواب میں آپ خوف کا اظہار کرتے ہیں تو دراصل آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انڈین معیشت تو کھڑی ہی نہیں رہ سکتی اگر پاکستان فیصلہ کر لے۔ جواہر نے کیا کہا تھا راجیو گاندھی سے 87 میں، وہ تو انڈین آتھرز نے بھی لکھا ہے کہ 87 میں حملہ کرنے کا فیصلہ تھا۔ پہلے تو یہ کیا ISI نے کہ ایک آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جوائنٹ سیکرٹری تھا جو ڈبل ایجنٹ تھا، وہ پاکستان کے لیے بھی کام کرتا تھا اور ان کے لیے بھی کام کرتا تھا، انڈیا کے لیے بھی۔ اس کے ذریعے میسیج دیا کہ 120 آدمی داخل کر دیے ہیں، 120 آدمی داخل کر دیے انڈیا میں۔ ایک ہفتے تک کام نہیں ہوا انڈیا میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگیں ہوتی نہیں، کوئی داخل نہیں کیے تھے، ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ انڈیا کوئی جنگ ہم سے جیت نہیں سکتا۔ مشرقی پاکستان کی سچویشن بالکل الگ تھی۔ خواجہ سے بالکل غلط کہتے ہیں کہ ہم 48 کی جنگ آ رہے تھے، ہم نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ان سے جیتا تھا، یہ ان کے پاس تھا، اور ہم 65 میں بھی نہیں ہارے تھے۔ 3 گنا بڑی فوج لے کے آئے، ان کے کون سے عزائم پورے ہوئے تھے؟ وہ جنگ تو مطلب یہ ٹھیک ہے کہ ہم مینٹلی اس کے لیے تیار نہیں تھے، ہماری غلطیاں بھی تھیں اس میں۔ ہمیں آزاد کشمیر میں اس وقت بغیر سوچے سمجھے آدمی نہیں داخل کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ انڈین آرمی کیا لڑے گی جی جنگ؟ پاکستان آرمی آج بھی پاکستان آرمی ہے۔ ضیاء نے کوئی ایٹم بم چلانا تھا؟ راجیو گاندھی سے کہا کہ آپ نے لائیو ایمونیشن جاری کر دیا، یعنی اسلحہ گولہ بارود جاری کر دیا ہے، میں سپاہی ہوں، میں جانتا ہوں آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ادھر افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے
اور ان شہروں کا صرف نام ذکر رہ جائے گا، دلی کا اور ممبئی کا اور مدراس کا، اور تو وہ ورچولی میں نے 2 جگہ سے کنفرم کیا اس کو، یہ خبر اس وقت میں نہیں دی تھی، کہ ورچولی اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ خوف کا توازن پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو انڈیا یہ سمجھتا یہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے کچھ بھی، دیکھو کر کے دیکھو، ہم اپنے برادر ملک پر، دونوں برادر ملک ہیں ہمارے، جو افغانستان اور ایران، ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑیں گے؟ بالکل ٹھیک تو 1 منٹ میں آپ نے جنگ کہاں دیکھی ابھی؟ اب تو آپ کس زمانے میں رہتے ہیں؟ آپ 1980 کے زمانے میں رہتے ہیں، آپ کی فوجیں اس زمانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے جو نئی جنگ ہے جس کے اندر جو ہے سائبر وار آ گئی، الیکٹرانک وارفیئر آ گئی، 1,80,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے میں الیکٹرانک وار ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بریگیڈ صاحب نے کہا تھا نا پروگرام میں کہ ہم 20 سال آگے ہیں ٹیکنالوجی میں، نہیں، ایئر فورس ہماری فضائی جنگ میں، فضائی جنگ میں ہم 20 سال آگے 20 سال اب جنگ میں ہم آگے ہیں، اور 20 سال جدید ہیں ہم، ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو ابھی تو آپ نے اسلحہ کی نمائش ہماری دیکھی نہیں ہے۔ جی، ہم نے تو ایک تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دیتے ہیں، جھلک دکھاتے ہیں، جھلک دکھاتے ہیں۔ اچھا، اس پہ بڑا تبصرہ بھی کیا انہوں نے، وہ بہت پریشان ہمارے جو ہے، 23 مارچ کی پریڈ میں بہت پریشان ہے، چائنیز کا آنا، نہیں اور چائنیز دیگر کا ملکوں آنا ہے، ہمارے پاس دیکھیے، ان کو ہم لے گئے تھے چینی میں کونسل جنرل کے پاس، تو وہاں پر ایک دانشور نے کہا کہ صاحب آپ کے غوری مزار کا تجربہ ہوا تھا حال ہی میں، انہوں نے کہا صاحب، ایک دانشور نے کہا صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کی، تو اس نے کہا صاحب ہم تو ٹیکنالوجی میں آپ سے بہت پیچھے ہیں، پاکستان بہت آگے ہیں، آپ کو اپنی ٹیکنالوجی میں فخر کرنا چاہیے۔ تو 3 تو ہمارا مشکور ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تو ہم نے اس کو دی ہے، اس کے بعد میں پھر اس نے اس کو بڑھایا، تو ہم بھی تو کوئی ٹیکنالوجی میں کم تھوڑی ہیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو اپنے سائنسدانوں پر، آپ کے جو ایسٹ ہیں ان پر فخر کرنا چاہیے آپ کو۔ تو دیکھا آپ نے پاکستانیوں کا خیالی پلاؤ، پاکستان جب چاہے بھارت کی اکانومی تباہ و برباد کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی بہت آگے ہے پاکستان، اور جنگ تو بھارت سے کبھی ہارا ہی نہیں ہے۔ جو 71 میں 93,000 سینکوں نے جو سرنڈر کیا تھا وہ پاکستان کے تھوڑے نہ تھے، وہ کسی اور دیش سے آ کے ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا۔ جنگ تو کبھی پاکستان ہارا ہی نہیں ہے بھارت سے، کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی جو اتنی آگے ہے۔ تو چلیے، آپ نے ویڈیو پورا دیکھا، کامنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔